ایک دفعہ دو شخص بہت شدید لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کا نام نائکی اور دوسرے کا نام کریکن ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے ہیں اور پہلا اس کو کہتا ہے کہ تم اس تمام وقت صبح کے وقت قنوت پڑھ رہے تھے. تو دوسرا کہتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جو کہ منع کر رہی ہو کہ آپ صبح کے وقت قنوت نہیں پڑھ سکتے. اور وہ آ کے اس کے اوپر کہتا ہے کہ یہ بدعت. یہ کہنے ہی لگتا ہے کہ دوسرا اس کو اٹھا کے مار. کہتا ہے یہ بدعت ہے؟ تم نے کبھی خود کو دیکھا ہے؟ تمہیں نہیں لگتا کہ جو تمہارا ہیئر سٹائل ہے یہ بھی سنت کے خلاف ہے؟ ایک تیسرا بھائی وہاں پہ آتا ہے اور انہوں کہتا ہے کہ پلیز بھائیو یہ لڑائی چھوڑ دیں, ہم یہ سب لڑنے لڑانے کے بغیر بھی سالو کر سکتے ہیں. اور وہ دونوں اس کو دیکھتے ہیں اور وہ دونوں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ بیچارہ اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلتا ہے. اور وہ شخص جلدی سے جا کے ایک مسجد میں چھپ جاتا ہے. جو پہلا شخص وہاں پہ آتا ہے تو اچھی طرح دیکھتا ہے, اس کو وہ شخص کہیں نظر نہیں آتا. وہ ہمت ہار کے وہاں سے واپس چلا جاتا ہے. اسی دوران وہاں پہ ایک خاتون بھی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے تو کریکن کن تھا. اور جب وہ اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک شخص حجاب لیے بیٹھا ہے. وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے خاموش ہو جاؤ. اور پھر جب وہ دونوں ایک بینچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ عورت سے پوچھتی ہے کہ وہ بھائی تمہارے پیچھے کیوں بھاگ رہے تھے؟ تو اس کو کہتا ہے کہ برادر نائکی اور کریکن جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے تھے کیونکہ ان میں سے ایک جو ہے وہ صبح کے وقت قنوت پڑھتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کی لڑائی ختم کرنے آیا تھا, لیکن بجائے ختم کرنے کے وہ لوگ تو میرے پیچھے بھاگنے لگ گئے. وہ کہتا ہے کہ جو بھائی کریکن ہیں وہ استاد گنی جی کو فالو کرتے ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ صبح کے وقت قنوت پڑھنا منع ہے, اور جو برادر نائکی ہیں وہ استاد انیکوزا کو فالو کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. تو اس عورت ایک دم یاد آتا ہے کہ تقریباً آدھے گھنٹے پہلے اس کو کہتی ہے کہ اس نے استاد گنی جی کو راستے میں دیکھا تھا اور وہ کہتی ہے کہ انہوں نے اس کو بتایا تھا کہ وہ استاد انیکوزا کے گھر جا رہے ہیں. اور وہ دیکھتی کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ ہے, کچھ چاقو جیسا یا اس سے ملتا جلتا کچھ. وہ کہتے ہیں ایک چاقو, مجھے ان کی بھی لڑائی روکنی ہوگی اب. اور وہ بیچارہ اب ان کے پیچھے بھاگتا ہے. اسی اسنا میں بھاگتے بھاگتے وہ پہلے بھائی سے ٹکراتا ہے جو اس کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ رکو اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اور وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو. اور وہ بیچارہ مدد مدد چلاتا ہے لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا. وہ پہلا شخص اس کے پیچھے بھاگ ہی رہا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص بھی دیکھ لیتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں اب تمہیں میں نے دیکھ لیا, اب نہیں بچنے لگے تو میرے ہاتھوں سے. اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے. اور پہلا شخص روتا ہوا آگے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے ان دونوں سے بچائے. اور دوسرا شخص بھی کہتا ہے تم دونوں رکو, تم دونوں کو میں سبق سکھاتا ہوں. اور وہ اللہ سے دعا مانگتے یا اللہ میری مدد فرما. اور بھاگتے بھاگتے پہلا شخص جو ہے وہ گر جاتا ہے. وہ کہتا نہیں اب تو میں مر گیا. اور وہ زور سے کہتا ہے السلام علیکم استاذ, السلام علیکم استاذ, کیونکہ وہ ان کے گھر کے باہر ہی گرا ہوتا ہے. تو پہلے استاذ باہر آتے ہیں, کہتے ہیں وعلیکم السلام. اور ان کے پیچھے دوسرے استاذ بھی. وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ شخص فوراً سے کھڑے ہو کہتا ہے کہ استاد مجھے بتائیں کہ صحیح اوپینین کیا ہے صبح کے وقت قنوت پڑھنے کا. وہ یہ بتاتا ہے کہ جو برادر نائکی ہیں وہ برادر کریکن سے لڑ رہے تھے, اور برادر نائکی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کا اوپینین فالو کرتے ہیں استاد انیکوزا, اور جو برادر کریکن ہیں وہ استاد گنی جی کا اوپینین فالو کرتے ہیں. اور وہ دونوں استاد ہنسنے لگ جاتے ہیں. اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ خلافیہ مسئلہ ہے بھائی, اور یہ ایک لمبے عرصے سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے علماء کے درمیان. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم استاد ہیں اور ہم ایک دوسرے سے بیٹھ کر کافی کے اوپر یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں, تم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیسے کیوں ہو گئے؟ اور پھر وہ بچہ پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر اپنا چاقو کیوں لائے استاد گنی جی؟ مجھے لگا کہ آپ دونوں بھی ایک دوسرے سے لڑنا چاہتے ہیں. تو پہلے استاد کہتے ہیں کہ ان استاد کے پاس چاقو تیز کرنے والا آلہ ہے اور میں یہاں آیا ہوں اپنے چاقو کو تیز کرنے. اور پھر پہلا بچہ پوچھتا ہے کہ استاد آپ نے اس طرح کا ہیئر سٹائل کیوں رکھا ہوا ہے, کہ یہ سنت کے خلاف نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ بیٹا یہ میرا گنجا پن ہے, میرے پاس رخصت ہے اس کے لیے. وہ سب ہنسنے لگ جاتے ہیں.